انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں۔ بس ہماری فریاد تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، جو مضطر کی دعائیں سنتا ہے، جیسا کہ خود اس نے فرمایا ہے کہ میں ہی ہوں جو مضطر کی دعائیں سنتا ہوں۔ وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، وہ لوگ جن پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ لوگ جن پر جینا تنگ کیا جاتا ہے، وہ بے چین ہو کر جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہوں۔ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض آلہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ پلیز بتاؤ تو کون کسی بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا۔ کیا اس قادر مطلق اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بس ہم تو اس تمام طاقتوں کے مالک اور تمام صفات کاملہ سے متصف خدا کے ماننے والے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ خدا پہلے تو سنتا تھا آج نہیں سنتا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تو اس میں یہ صفت تھی کہ براہ راست خلفاء بناتا تھا جو انبیاء کی صورت میں آئے، لیکن اب اس کی یہ طاقت اور صفت ختم ہو گئی ہے۔ آج بھی وہ جسے چاہے کلیم اللہ بنا سکتا ہے، اور اس زمانے میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء بنا کر اپنی اس صفت کا واضح اور روشن اظہار فرمایا ہے۔ اور جس خدا نے مسیح موعود کو بھیجا ہے وہ اس سے کیے گئے وعدے بھی یقین پورے کرے گا، اور اس کے ماننے والوں کی متضرعانہ دعاؤں کو بھی سنے گا، اور یقیناً سنے گا اور سنتا ہے۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ